عربی لنگوسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. اصطلاحاً معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں, اور جب نبی علیہ السلام اس کی خود تشریح فرما دے پھر تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر جائے. منکرین حدیث کے پلے کوئی شے بھی نہیں ہے. ان کو آپ کبھی ایک کوئی بات کریں گے دوسری طرف چلے جائیں گے, دوسری کریں گے تیسری طرف چلے جائیں گے. میں وہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کریں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. مختلف فرقوں میں موجود کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرنے میں ان کا بہترین رول ہے, لیکن ان کی اس ویڈیو میں چند پوائنٹس قابل غور ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے مطابق قرآن کو صرف اصطلاحی معنوں میں پڑھا جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ ان کی ڈیفینیشن کے مطابق جو بھی منکر حدیث ہیں ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ نے ہر آیت کی تشریح از خود فرمائی. اور آج کی ویڈیو میں ہم ان اعتراضات پر قرآن کی روشنی میں تجزیہ کریں گے. السلام علیکم, میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن. قرآن کے حوالے سے تو پھر بھی ایک ڈیبیٹ بنتی ہے کہ اس دنیا میں کئی لوگ منکر قرآن ہیں کیونکہ وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہی نہیں. لیکن لفظ منکر حدیث اپنے ہی اندر اتنا عجیب ہے کہ کہنے والا خود سوچے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی اس لفظ کو بولنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے حقیقی وجود سے ہی انکار کر رہا ہے, گویا وہ از خود تراشے ہوئے معاذ اللہ کوئی فرضی کردار ہے. لہذا حدیث سے انکار تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ مختلف لوگوں کا احادیث کو پرکھنے کا انداز اپنا اپنا ہے. مثال کے طور پر تمام مذہبی اصحاب ہر اس حدیث کو اوتھینٹک مانتے ہیں جس کے راوی زیادہ سے زیادہ ہیں. اسی طرح جو اصحاب قرآن کو بنیاد بنا کر اس پر حدیث کو پرکھتے ہیں ان کے نزدیک ہر وہ حدیث مستند ہے جو قرآن سے مطابقت رکھ رہی ہے. اسی طرح ہر ملعون جو تضحیق آمیز خاکے بنا کر یا پھر کوئی مواد لکھ کر توہین رسالت کرتا ہے تو احادیث کو تو وہ بھی مانتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ حدیث ہی کی کتابوں میں موجود مہر نبوت محمد رسول اللہ سے منسوب کئی ماورائی اور انتہائی نامناسب باتوں کو نکال کر توہین رسالت کرتا ہے. توہین رسالت پر ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. فی الحال ہم انجینئر صاحب کے اعتراضات پر قرآن کا موقف جان لیں. انجینئر صاحب کے مطابق مہر نبوت محمد رسول اللہ نے ہر آیت کی تشریح از خود فرمائی. معذرت کے ساتھ یہ بات بھی سننے میں بہت عجیب اس طرح سے ہے کہ قرآن دراصل سچویشن بیسڈ عمل کی کتاب ہے. یعنی رسول اللہ کی اپنی گزرتی ہوئی زندگی میں جیسے بھی حالات بن رہے تھے تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل فرمایا تاکہ مختلف سچویشن کو عین حق کے ساتھ بیلنس کیا جا سکے. یعنی رسول اللہ اور اصحاب تو خود ان حالات کا حصہ تھے, تو اس میں تشریح والی بات سمجھ سے باہر ہے. ویسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے کی حد تک ہے, عمل ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے رسول اللہ نے آیات کی ترتیب ضرور بدلی. اس ضمن میں مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک نماز, روزہ, وضو کا طریقہ کار وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ تو رسول اللہ کو کرتے دیکھ کر صحابہ نے از خود سیکھ لیا تھا اور یہ سلسلہ آج تک سینہ بہ سینہ رواں ہے. انجینئر صاحب کے بیان کے مطابق قرآن کو صرف اصطلاحی معنوں میں پڑھنا چاہیے. یہ بات کسی حد تک درست ہے, لیکن قرآن دراصل کسی رسم الخط میں نازل ہی نہ ہوا ہے بلکہ یہ چشم تصور سے پرکھے جانے والے منظر نامے ہیں. یعنی رسول اللہ پر عربی رسم الخط کی بجائے چشم تصور میں مختلف خطوط, نقوش اور منظر نامے بنتے تھے کیونکہ رسول اللہ امی تھے اور انہی منظر ناموں کو رسول اللہ عربی میں ڈھال کر آگے پہنچاتے تھے. اور ہمارے اندر کے چشم تصور کو بوسٹ دینے کے لیے اور تحقیق کے نئے دروازے کھولنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس طرح سے آیات کا آغاز کیا کہ آپ نے دیکھا نہیں, یا پھر یہ کہ کیا آپ دیکھتے ہیں. اور اس طرح سے آیات نازل کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو زمانے کا حصہ سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو پرکھیں کہ اگر ہم خود اس وقت ہوتے تو کس طرح سے سوچتے اور کس طرح سے عمل کرتے. اسی طرح جس وقت قرآن کی پہلی آیات وہی ہوئی تھیں تو اس کیفیت کو بھی ڈسکرائب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کی آیات نمبر 11-12 میں یہ واضح کر دیا کہ کیا تم اب اس سے اس بات پر جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور قرآن کو اس طرح سے نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار اتنا سخت رکھا تھا کہ رسول اللہ سے ذرا سی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی رگے گردن کاٹ ڈالتا.
ان آیات میں ایک نقطہ بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ کہ ابتدا میں ہمارے چشم تصور کے منظرنامے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کیونکہ شیطان بھی ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے، اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں واضح کیا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنے سے منظرناموں میں ایکوریسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس مقام پر حضرت ذہن میں رہے کہ چشم تصور سے مراد کوئی تصوراتی دنیا نہیں ہے، بلکہ ان منظرناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت کی روشنیوں سے آشکار کرواتے ہوئے حقیقت کی دنیا میں لاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی یا لسان عربی کی ٹرمینالوجی بھی استعمال کی ہے۔ قرآن کا لفظی مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، لسان کا مطلب ہوتا ہے خوش بیانی، عربی کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے گفتگو کرنا، اور عجمی کا مطلب ہوتا ہے مبہم گفتگو کرنا۔ یعنی قرآن عربی کا مطلب ہے جمع کی ہوئی دلیل سے گفتگو، اور لسان عربی کا مطلب ہے خوش بیان دلیل سے بات۔ اسی طرح عربی اور عجمی کا فرق اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں اس طرح سے واضح کیا۔ لہٰذا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارا قرآنی اصطلاحات کو سامنے رکھ کر پرکھا جائے، کیونکہ اس دنیا میں مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ فلسفیانہ خیالات کے انٹروورٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اصطلاحی زبان سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے بھی آیات ہیں، مثلا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 یا پھر سورہ الکہف کی آیت نمبر 86 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ سائنٹیفک مائنڈڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے تحقیق کے دروازے کھولنے کے لیے بڑی سٹریٹ فارورڈ آیات بھی نازل ہوئی ہیں، مثلا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 یا پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے ماضی کی قوموں کے قصے بھی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تخلیقی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، مثلا مصنف، پینٹر وغیرہ، تو ان کے لیے علامتی انداز سے بھی آیات آئی ہیں، مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 یا پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 وغیرہ۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سخت لہجے میں تنبیہات بھی آئی ہیں، مثلا سورہ الرعد کی آیت نمبر 5۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو قصے کہانیاں سننا پسند ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اصحاب کہف یا پھر ذی القرنین وغیرہ کے قصے بھی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ بہت کم عقل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 36 وغیرہ۔ الغرض ہر طرح کی فطرت رکھنے والے اور مینٹل لیول والے کے لیے قرآن میں آیات موجود ہیں۔ اسی طرح جن آیات میں براہ راست مہر نبوت محمد رسول اللہ کے زمانے کا تذکرہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت محمد رسول اللہ کا نام لے کر آیات نازل فرمائی ہیں، ان کے دو مقاصد ہے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ کا عظیم الشان امیج ابھر کر سامنے آئے، اور دوسرا یہ کہ ہم صحابی رسول اللہ بننے کی طرف پیش قدمی کر سکیں۔ آج ہم صرف ان اصحاب کو صحابی سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں تھے، جبکہ صحابی رسول اللہ بننے کا یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، جس کی ابتدا قبلے کی سمت پھرنے سے ہوتی ہے۔ صحابی رسول اللہ بننے کے حوالے سے پہلا سٹیپ جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ کے اپنے زمانے کے صحابہ کا معاملہ ہے تو ان کے بارے میں قرآن بہت واضح موقف رکھتا ہے کہ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے سر، ہم سے ان کا حساب نہ لیا جائے گا، ہم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف نسلیں بدل رہی ہیں، اسی طرح مختلف خطوں کے لوگ اپنے اپنے طرز معاشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر قرآن کو بنیاد بنا کر کسی بھی قسم کی ایسی کتاب یعنی کوئی قانون یا کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے جس کی بنیاد قدرت کے قوانین سے نکلتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی اسلامی نظام یا پھر دین ہے جو اللہ کے لیے خالص کر لیا گیا ہو، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہلائے گی۔ اور یہی خوبصورت معاشرہ رسول اللہ نے اپنے وقت میں مدینہ میں بنایا تھا، جس میں حسن سلوک اور رواداری بنیادی جز تھا۔ ہمیں عزت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ کا ایک امیج اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے اور دوسرا امیج ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اور ان دونوں امیجز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج اگر ہم صحابی رسول اللہ ہونے کا شرف حاصل کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا احادیث کو پرکھنے کا معیار ہی بدل جائے گا، اور اس کی بڑی سیدھی سی مثال اس طرح سے ہے کہ احادیث کی کتابوں میں موجود رسول اللہ کا ذکر صرف 1400 سال پہلے کے زمانے کی حد تک محدود ہے، اور قرآن میں موجود مہر نبوت محمد رسول اللہ کا زندہ ذکر ہر زمانے میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں مختلف
مقامات پر اس انداز سے آیات آ رہی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں صحابی رسول اللہ بناتا ہے۔ ہمیں عزت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو، جب تک ہم قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی حدیث خود لکھنا شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم احادیث کی کتابوں میں موجود حدیثوں کی روح تک نہیں پہنچ سکتے، اور جس دن ایسا ہونا شروع ہو گیا اس دن سے حدیث کی کتابوں میں موجود کمزور اور مضبوط احادیث کے مسئلے بھی خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یوں ہم امت وسط بنتے ہوئے مانند رسول اللہ بن جائیں گے، تاکہ ہم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول اللہ ہم پر گواہ ہوں۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ویسے ہی کسی ملعون کی ہمت نہ ہوگی کہ توہین رسالت کر سکے۔ آج اگر ہم قرآن کا کوئی نسخہ پڑھیں تو ہر آیت کے درمیان میں بریکٹ لگا کر مہر نبوت محمد رسول اللہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس قرآن کا موضوع رسول اللہ ہے، اور ایک عام فہم رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس آیت کا اس کی اپنی ذات سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اور یوں وہ قرآن کی آیات سے رابطہ بحال ہی نہیں کر پاتا۔ اور یہی معاملہ مختلف تفاسیر کا بھی ہے کہ ہر تفسیر چونکہ تاریخ کے پیرائے میں لکھی گئی ہے، جس میں آیات کا شان نزول اور مکی یا مدنی صورتوں کا فرق نمایاں کیا گیا ہے، اس لیے تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے گویا ہم رسول اللہ کے حالات زندگی پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس قرآن کا موضوع انسان ہے۔ یہ عظیم الشان قرآن ایک معجزہ ہے، اور جو شخص بھی اسے غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا تو یہ قرآن اس کی شخصیت میں ڈھل کر اسے رہنمائی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر طرح کی آیت اپیل کرے۔ ابتدا میں اسے اس کی فطرت کے مطابق ہی آیات پسند آئیں گی، اور اگر وہ ان پر عمل شروع کر دے تو پھر آہستہ آہستہ باقی کا قرآن بھی اس کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ساتھ ایک نوٹ پیڈ اور پین رکھ لیں، اور کسی بھی آیت یا آیات کا مجموعہ پڑھ کر جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے لکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سوچ کاغذ پر منتقل ہوتی رہے گی اور نئی سوچ کی جگہ بن جائے گی، اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغوں میں موجود گرد چھٹنا شروع ہو جائے گی، اور اس دوران اگر اللہ کی گواہی مل جاتی ہے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے۔ اللہ کی گواہی کی بابت آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام مذہبی اصحاب سے گزارش ہے کہ یہ لفظ منکر حدیث اپنی ڈکشنری سے نکال کر قرآن کو صرف اصطلاحی یا پھر صرف عربی زبان کی گرامر کے ساتھ پڑھنے کی بجائے اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر یہ قرآن خطوط، نقوش اور چشم تصور کے منظرناموں کی شکل میں رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، اور صحابی رسول اللہ بننے کا شرف حاصل کرے تاکہ اس دنیا اور روز آخر دونوں جگہ اچھا صلہ پا سکے۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا ایک ملحد کے ساتھ اعتراضات کا قرآن کی روشنی میں تجزیہ۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔